بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ایٹ پی کیو پر خوش آمدید۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو کا موضوع سخن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا، پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے وفات تک کے تمام حالات و واقعات، تمام جنگی حکمت عملیوں اور تمام فتوحات پر تفصیلی منظرنامہ پیش کریں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے قبل آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل انفو ایٹ پی کیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوا کرتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کی دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شانہ انداز میں پرورش پائی، اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھوڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہا کرتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پاسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوا کرتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے معموزات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پچھلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ میں رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونقیں بڑھ رہی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں سے شہر میں چہل پہل بڑھا دی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مختوم کا شہزادہ خالد بن ولید کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ خالد بن ولید بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اسلام دشمنوں نے اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ہمیشہ ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فوج سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی خالد بن ولید چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو ایک برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔
حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا کہ افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام میں خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو یہ خط انہیں پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے اس خط میں کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کسی پل چین نہ ہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں خدا کے مقام پر جب ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن عاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور ان کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔